ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اللہ حکم الحاکمین جس نے ہمیں اور آپ کو دین اور ایمان کی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور اس کائنات میں ہمارے اور آپ کے رہنے سہنے جینے اور کھانے کا بہترین انتظام اور انسرام فرمایا ہے یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر پوری دنیا انسانیت پر اس کا احسان عظیم ہے جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی بڑائی کبریائی تسبیح و تحلیل بیان کریں وہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم بلکہ کم سے کمتر ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر بالخصوص خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر بے شمار درود و سلام نازل ہو جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکموں سے ہم تمام لوگوں کو توحید کی دعوت، اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی دعوت دی، اور اسی توحید کے اوپر ہمیں اور آپ کو قائم رہنے کے لیے
اس دنیا کے اندر ہر طرح کی جد و جہد کی اور قربانیاں پیش کی۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس اعتبار سے آج کے اس خطبے میں میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو اسلام کے ایک عظیم الشان رکن حج کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک عظیم الشان عبادت اور بندگی قربانی کا، اللہ رب العالمین کے لیے جانور کو ذبح کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہے جسے آپ نے 12 خطبے کے اندر سنا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ دراصل حج کا پیغام کیا ہے، اس عظیم الشان عبادت کا پیغام کیا ہے، قربانی کا پیغام کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق لینا ہے، اور کون سا راستہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حج کے ذریعے سے، قربانی کی اس عبادت کے ذریعے سے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ان دونوں چیزوں سے جوڑ کر کے ہمیں اور آپ کو دکھانا اور بتلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یہ بیان فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے لوگوں کے درمیان بیان کیجئے اور یہ بتلائیے لوگوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک بہت ہی بڑے سچے اور سچائی کے راستے پر چلنے والے نبی اور پیغمبر تھے۔ وہ سچائی کا راستہ کیا تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا؟ وہ توحید کا راستہ تھا، ایک اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کا راستہ تھا۔ اس کائنات میں دنیا کی تمام طاقتوں کو، تمام قوتوں کو ایک اللہ کے لیے خاص کرنے کا راستہ تھا، اور اسی راستے کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھلایا تھا۔ اور جب اس راستے پر ابراہیم علیہ السلام چلے، ان کا خاندان چلا، ان کے بیوی اور بچے چلے، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا نام، ان کے بیوی اور بچوں کا نام اس کائنات کے اندر امر کر دیا۔ ایک یادگار کے طور پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے نام کو باقی چھوڑا، اور یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے خاندان کا تذکرہ، ان کے سچے راستے کا تذکرہ، ان کی توحید، عبادت اور بندگی کے راستے کا تذکرہ، اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی پیش کرنے کا اور اس کے صحیح جذبے کا تذکرہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ بیان کیجیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا۔ صدیق یہ اس کائنات میں نبوت کے ساتھ ساتھ وہ بلند مقام ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں فنا ہو جانے کی وجہ سے، قربان ہو جانے کی وجہ سے، اپنا سب کچھ تج دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرنے کے بعد ایسے ماحول میں جب مکہ کے لوگوں نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ کے گھر کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ کے چچا نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا خطاب دیا، اس لیے کہ انہوں نے ایسے موقع پر اسلام کا ساتھ دیا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
वसल्लम का साथ दिया जब कोई साथ देने वाला नहीं था, जब कोई निभाने वाला नहीं था, जब कोई वफादारी करने वाला नहीं था, जब कोई अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को साथ लेकर के मक्का की सरजमीन पर चलने वाला और उसको बुलंद करने वाला नहीं था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिद्दीक कहा। ऐसे माहौल में पैदा हुए जिस माहौल में जुल्म और बर्बरियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क और बुत परस्ती का मामला बहुत ही आम था। अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर बनाया, ऐसे घर में पैदा किया कि बाप भी बुतों का पुजारी था, अपने हाथों से बुतों को बनाने वाला था। ऐसे माहौल में तौहीद की आवाज को बुलंद करना, अल्लाह की आवाज को बुलंद करना, ईमान की आवाज को बुलंद करना, दुनिया के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ना, अल्लाह की वहदानियत से जोड़ना, अल्लाह की इबादत और बंदगी से जोड़ना एक ऐसा कठिन काम होता है कि दुनिया के लोग इस रास्ते में सब्र नहीं कर पाते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जम गए। सबसे पहले अपने अब्बा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया कि वह इस क़ाल या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। कहा कि है अब्बा जान, आप इन बुतों की जो अपने हाथ से बनाते हैं इनकी इबादत भी करते हैं, तो इनकी इबादत क्यों करते हैं? लिमा ताबुदो, क्यों इबादत करते हैं? माला यस्माओ, जो सुन नहीं सकते हैं, वला युबसिर, न देख सकते हैं, वला युगनी अन्का शैया, और न दुनिया में किसी चीज के बारे में आपकी मदद कर सकते हैं, आपको बेनियाज कर सकते हैं। मुसीबत आ जाए तो ये बुत आपके काम नहीं आ सकते हैं, परेशानी आ जाए तो ये बुत आपकी फरियाद रसी नहीं कर सकते हैं, रोजी की कमी हो जाए तो ये आपके घर में रोजी नहीं पहुंचा सकते हैं, रिस्क का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। तो अब्बा जान आप इसकी क्यों इबादत करते? ये एक बहुत बड़ी आवाज थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने घर के अंदर बुलंद की, और यही तौहीद की आवाज, यही तौहीद की आवाज है, यही तौहीद की दावत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज के जरिए से हमें और आपको अता किया। एक हाजी जब हज के लिए जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे एक कलमा, एक नारा सिखाया, एक तलबिया सिखाया है, एक दुआ सिखलाई है, जिसे इहराम की चादरों को पहनने के बाद हमेशा बुलंद करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। का अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर हूँ, बार बार हाजिर हूँ, और ये इजहार कर रहा हूँ, ये ऐलान कर रहा हूँ कि तेरी बंदगी में, तेरी इबादत में कोई शरीक नहीं है, तेरी बंदगी में, तेरी इबादत में कोई शरीक नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकु मिनल मुशरिकीन, वलम यकु मिनल मुशरिकीन। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए जिक्र फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि आज दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, यहूदी कहते हैं कि इब्राहीम हमारे सरदार थे, ईसाई कहते हैं कि इब्राहीम हमारे सरदार थे, यहाँ तक कि हिंदू मत में जो ब्राह्मण है वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से लिया गया है, वो भी कहते हैं कि इब्राहीम की दावत हमारी दावत है। लेकिन वो दावत तौहीद कहाँ है? न तौहीद की दावत यहूदियों के यहाँ है, न तौहीद की दावत ईसाइयों के यहाँ है, न तौहीद की दावत दुनिया के दूसरे मज़ाहिब के यहाँ है, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के हवाले से किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत के साथ कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानना है, अपना सरदार मानना है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को इख्तियार करना है, तो उनकी तौहीद का मफहूम यह है कि उस तौहीद में शिरक नहीं होना चाहिए, उस तौहीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ साझेदारी नहीं होनी चाहिए, उस तौहीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अफ़आल में, अल्लाह की ताकत और क़ुव्वत में, अल्लाह की रुबूबियत और बंदगी में किसी की शराकत और साझेदारी नहीं होनी चाहिए। वलम यकु मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिरक करने वाले नहीं थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक शिरक से नहीं था।
جب قوم کے لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ ہم ایسے بت بناتے ہیں جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جن کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی براء مما تشرکون، کہا یہ جو شرک کا کام تم کرتے ہو، نظر ماننا یہ عبادت ہے، منت ماننا یہ عبادت ہے، سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، فریاد کرنا یہ عبادت ہے، روزی مانگنا یہ عبادت ہے، بیٹا اور بیٹی مانگنا یہ عبادت ہے، اگر تم اسے اللہ سے ہٹا کر کے، اللہ کی ذات اور اللہ کی قدرت و طاقت سے ہٹا کر کے ان بتوں سے مانگتے ہو، تو میرا اعلان ہے کہ میں تم سے بری ہوں، تمہارے شرک سے بری ہوں، تمہارے کالے کرتوتوں سے بری ہوں، تمہارے گندے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے بری ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی توحید کی دعوت تمام انبیاء کرام نے دی تھی۔ اسی توحید کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی۔ تمام نبیوں نے اسی توحید کی دعوت اپنی اپنی قوموں کو دی تھی۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، جہاں انبیاء کرام کا قصہ ہے، انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح لفظوں میں بیان کیا۔ سارے نبیوں کے تذکرے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو کامن طور پر، مشترک طور پر بیان کیا ہے کہ ان نبیوں نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہی بیان فرمایا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، میرے قبیلے کے لوگوں، میرے علاقے اور خطے کے لوگوں جہاں مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، میری بولی بولنے والے، میری بھاشا بولنے والے، میری زبان کو سمجھنے والے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجدوں میں آ کر کے ہم نے اور آپ نے نماز ادا کر لی تو اللہ کی عبادت ہو گئی، اور مسجدوں سے نکل جانے کے بعد باہر سجدہ غیر اللہ کے لیے کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا غیر اللہ سے مانگے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سوال اور فریاد غیر اللہ کے سامنے پیش کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہالت کی اتنی انتہا ہے کہ ہمارے بہت سارے نادان مسلمان بھائی جو توحید کے مسئلے کو نہیں جانتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے جانوروں کو بھی غیر اللہ کے نام پر قربان کر دیا کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر قربان کر دیا کرتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے نام پر کسی عبادت کے کام کو انجام دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے تو اسی سے برات کا، بیزاری کا اعلان کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کے بارے میں بہت خالص تھی۔ آپ قربانی کو دیکھ لیجئے، قربانی کی دعا اللہ رب العالمین نے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اسی کو مقرر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ایک جانور کو ذبح کرتے بھی ایک مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے لیکن اس کا معنی نہیں جانتا۔ وہ بسا اوقات اپنے جانور کو کسی پیر کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، نہ جانے اور کون کون سے لوگوں کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین، میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنی توجہ تیری طرف پھیر لی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اور میں دنیا کی تمام باطل مذہب سے کٹ کر کے اپنے آپ کو ایمان کے راستے پر، توحید کے راستے پر لگانے والا، وما انا من المشرکین، اور شرک کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوزیشن کو کلیئر کیا، کہا ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا مرنا، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آدمی عبادت کرے، سجدہ کرے، دعا کرے، مناجات و فریاد کرے، سوال اور حاجت روائی کرے، منتیں مانگے، نظر مانگے، یہ ساری چیزیں عبادت کا خاصہ ہے تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر جانور بھی
چاہیے, اللہ رب العالمین کے نام پر جانور کو ذبح کرنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہی تو دعوت ہے. اسی لیے جب قوم کے لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہو, یہ جہالت کا کام ہے, یہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں, تو لاسٹ میں وہ لوگ لاچار ہو گئے قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دلیلوں سے. تو جانتے قوم کے لوگوں نے کیا کہا, اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, کہا کہ ہم نے اپنے باپ اور دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا. کہا ہمارے باپ اور دادا ایسے ہی کر رہے تھے, یہی باپ دادا کا مذہب تھا, اسی کے راستے پر ہم چلتے تھے, تو ہم نے بھی اسے اختیار کر لیا. تو یہ جو باپ دادا کا مذہب ہے, یہ دین کو سمجھنے, دعوت کو سمجھنے, توحید کو سمجھنے, اللہ سے جڑنے کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اللہ کا راستہ دلیل کا راستہ, اللہ کا راستہ پروف کا راستہ ہے, اللہ کا راستہ قرآن کا راستہ ہے, اللہ کا راستہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور آپ کی بتائی ہوئی سیرت کا, آپ کے لائے ہوئے طریقے کا راستہ. اللہ کا راستہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا راستہ نہیں ہے, باپ دادا کا راستہ نہیں ہے, کسی کی ملت اور کسی کی دین اور کسی کا دھرم اور مذہب نہیں ہے اگر وہ اسلام اس کی موافقت نہیں کرتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر توحید کی آواز بلند کی, تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا, مکہ کے مشرکین نے بھی یہی کہا, اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا, کہا یہی تو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے. 360 بتوں کو سجا کر کے, سنوار کر کے, بنا کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں پر سجا رکھا تھا. یہ بارش برسانے والا رب ہے, یہ روزی دینے والا رب ہے, یہ بیٹا اور بیٹی دینے والا رب ہے, یہ بیماری سے نجات دینے والا رب ہے, یہ زمین سے پودا اگانے والا رب ہے, اور نہ جانے کون کون سا رب. 360 بتوں کو ایک ایک دن کے حساب سے مکہ کے مشرکین نے سجا کر کے رکھا تھا, اور یہی کہتے تھے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا, کہ ہمارے باپ دادا تو ان کی پوجا کرتے تھے, ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کو سمجھایا, توحید کو بتلایا, توحید کی دعوت ان کے پاس کی. قولوا لا الہ الا اللہ, اے میری قوم کے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو, ایک اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تفلحوا, کامیاب ہو جاؤ گے. تو ناراض ہو گئے, گھر کے لوگ بھی ناراض ہو گئے, چاچا بھی ناراض ہو گئے, رشتے دار بھی ناراض ہو گئے, ساتھ میں اٹھنے اور بیٹھنے والے بھی ناراض ہو گئے, اور اتنا ناراض ہوئے کہ اگر کوئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کو قبول کر لیتا, اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا, تو اسے اتنا مارتے, اتنا ستاتے, اتنا پیٹتے اور زد و کوب کرتے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر کے, ظلموں کی تاب نہ لا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا. لیکن ایک وقت آیا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کے لیے, توحید کو بچانے کے لیے, ایمان کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ دیا, اپنا وطن چھوڑ دیا, پھر مدینہ منورہ گئے, لڑائیاں ہوئی, جنگیں ہوئی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹ کر کے آئے, مکہ فتح ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, یہ 360 بت جو خانہ کعبہ کے دیواروں پر ان لوگوں نے سجا رکھے تھے, یہ کہہ کر کے کہ ہمارے باپ اور دادا نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا, اسے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گرا دیا. کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, کہا تمہارا راستہ, تمہارے باپ دادا کا راستہ بت پرستی کا راستہ تھا, یہی باطل اور غلط راستہ ہے. اب حق آ گیا ہے, توحید کا راستہ آ گیا ہے, نبی کا راستہ آ گیا ہے, اللہ کا راستہ آ گیا ہے, ایمان والوں کا راستہ آ گیا ہے. اس لیے ان باطل طریقوں کو گرایا جاتا ہے, ان بتوں کو ڈھایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرا دیا اور مکہ فتح ہو گیا. تو توحید کی دعوت یہ سارے انبیاء کرام کی دعوت تھی, اور ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی دعوت میں نکھار پیدا کیا, نکھار پیدا کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے, جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرے کا چیلنج کیا, کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب کوئی الگ ہے جو آسمان میں رہتا ہے, تو بتاؤ آپ کا رب کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے
जिंदगी अता करता है और लोगों को मौत अता करता है। तो नमरूद ने दो आदमियों को बुलाया, एक आदमी को कत्ल कर दिया और दूसरे आदमी को माफ कर दिया, जिंदा छोड़ दिया। तो कहा देखो, तो मैं भी जिसको चाहता हूं जिंदा छोड़ देता हूं और जिसको चाहता हूं मार देता हूं। मैं रब हूं। तुम कह रहे हो कि मारने और जिलाने वाला रब है, तो मैंने एक को मार दिया, एक को जिंदा छोड़ दिया, इसलिए दुनिया के लोगों का मैं रब हूं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दो। कहा ये जो सूरज पूरब से रोजाना निकलता है, अगर तुम इतनी बड़ी जमात के दुनिया के लोगों के रब होने का दावा कर रहे हो, तो इस सूरज को एक लम्हे के लिए पूरब से हटा करके कल सुबह पश्चिम से निकाल दो, तो मैं मान लो कि तुम इस कायनात के रब हो, दुनिया को चलाने वाले हो, दुनिया की तदबीर और इंतजाम के मालिक हो। ये दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है, दुनिया की ताकत और कुव्वत तुम्हारे हाथों में है। तुमने तो एक आदमी को मार दिया, एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया, तो कहते हो रब हो, तो इस सूरज के साथ भी कुछ करके दिखा दो करिश्मा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया फबुहितल्लज़ी कफर, वो काफिर हक्का बक्का रह गया। कहा ये तो नहीं हो सकता, वो सूरज जो पूरब से रोजाना निकलता है वो पूरब से ही निकलेगा और पश्चिम में जाकर के डूबेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस सूरज के सिमत को तब्दील कर सके, उसके जहद को तब्दील कर सके, उसकी रोशनी को तब्दील कर सके, उसकी किरणों को तब्दील कर सके, उसके वक्त को तब्दील कर सके। कहा कोई ताकत इस कायनात के अंदर नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा उसी तौहीद की तो मैं दावत दे रहा हूं जो आसमान में बैठ करके दुनिया के निजाम को चला रहा है, सूरज के निजाम को चला रहा है, चांद के निजाम को चला रहा है, सितारों के निजाम को चला रहा है, बहरोबर और खुश्क-ओ-तर के निजाम को चला रहा। तो नमरूद बड़ा नाराज हो गया। अपनी कौम के लोगों ने कहा कि हर्रिको, इसको जला दो, ये इस रूए जमीन पर जिंदा रहने के काबिल नहीं है। आज आप देखिए दुनिया के अंदर जितनी साजिश करने वाली ताकतें हैं, वो अहले तौहीद के खिलाफ साजिश कर रही हैं, अहले किबला के खिलाफ साजिश कर रही हैं। आपकी नमाज अच्छी होगी तो आपके खिलाफ साजिश होगी, आपकी इबादत अच्छी होगी तो आपके खिलाफ साजिश होगी, आप एक अल्लाह वाहिद का नारा देंगे तो आपके खिलाफ साजिश होगी, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद की पुकार लगाएंगे तो आपके खिलाफ साजिश होगी। बादशाह वक्त ने साजिश कर दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस साजिश के अंदर भी तौहीद परस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता किया। और ये दुनिया का पहला वाकया है कि आग के अंदर किसी इंसान को डाला गया हो और वो आग बुझ गई हो। आग के अंदर अल्लाह ने जलाने की ताकत दी है। आप अगर अपना हाथ डालेंगे, उसके करीब जाएंगे, आप लकड़ी डालेंगे, अपना कपड़ा डालेंगे, आप अपने घर के अंदर आग को जलाएंगे, तो आग अपनी ताकत अल्लाह के हुक्म से इस्तेमाल करेगी। आग की ताकत आपको झुलसा देगी, आपके हाथ को जला देगी, आपके घर को जला देगी, आपके कपड़े को जला देगी। लेकिन तौहीद की ताकत के सामने आग की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि तौहीद की ताकत ही अल्लाह की ताकत है और आग में ताकत देने वाला उस तौहीद पर चलने वाले रब की ताकत है जिसने आग के अंदर ताकत दी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, ये आजमाइश भी मुझे मंजूर है। अगर तुम मेरी तौहीद को आजमाना चाहते हो, मेरे ईमान को आजमाना चाहते हो, इस कायनात में सूरज के रब को आजमाना चाहते हो, इस कायनात के चप्पे चप्पे पर हुकूमत करने वाले और बादशाहत करने वाले रब को आजमाना चाहते हो, तो मैं आग के अंदर कूदने के लिए तैयार। इतना तेज अलाव जलाया गया कि दूर से कई किलोमीटर दूर से मिंजनीक में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फंसा करके फेंका गया। मिंजनीक में फंसा करके फेंका गया। उस आग का अलाव इतना तेज था कि वो खुद खौफजदा थे कि अगर करीब कोई जाएगा तो वो झुलस जाएगा, आग झुलसा देगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें बांध करके ढकेल दिया गया। अब तौहीद की ताकत आप देखिए, वो अल्लाह जो हमें और आपको इस कायनात के अंदर